السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پوائنٹ ایک دفعہ اور چیک کرو کون سا ہے یہ بی ایس۔ جی سورہ قلم آیت نمبر 34 سے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں پہلے۔ ان بے شک للمتقین لیے متقیوں کے، اندہ نزدیک، ربہم رب کے ان کے، جناتی باغات، النعیم نعمت کے ہیں، افنجعل کیا تو ہم بنا دیں گے، المسلمین مسلمانوں کو، کالمجرمین مانند مجرموں کے، ما لکم کیا ہوا تم کو، کیفا کیسے، تحکمون تم فیصلے کرتے ہو، ام یا لکم لیے تمہارے، کتابن کوئی کتاب ہے، فیہ اس میں، تدرسون تم پڑھتے ہو، انا بے شک، لکم لیے تمہارے، فیہ اس میں، لما البتہ جو، تخیرون تم منتخب کرو گے، ام لکم یا لیے تمہارے، ایمان کوئی قسمیں ہیں، علینا ہم پر، بالغتن پہنچنے والی ہیں، الی یوم القیامہ تک دن قیامت کے، انا بے شک، لکم لیے تمہارے، لما البتہ جو، تحکمون تم فیصلہ کرو گے، سلہم تم پوچھ ان سے، ایہم کون سا ان میں، بذالک اس پر، زعیم ضامن ہے، ام لہم یا لیے ان کے، شرکاء کچھ شریک ہیں، فلیأتوا تو چاہیے وہ لائیں، بشرکائہم شریکوں کو اپنے، ان اگر کانو ہیں وہ، صادقین سچے، یوم جس دن، یکشف کھول دیا جائے گا، عن ساکن پنڈلی سے، ویدعون اور وہ بلائے جائیں گے، الی السجود طرف سجدوں کے، فلا تو نہیں، یستطیعون وہ طاقت رکھیں گے، خاشعتاً جھکنے والی، ابصارہم نگاہیں ان کی، ترہقہم ڈھانپ رہی ہوگی ان کو، ذلت، وقد اور تحقیق، کانوا تھے وہ، یدعون وہ بلائے جاتے رہتے، الی طرف، السجود سجدوں کے، وہم جبکہ وہ، سالمون صحیح سالم تھے، فذرنی تو چھوڑ مجھے، ومن اور جو، یکذب وہ جھٹلاتا ہے، بہذا الحدیث اس بات کو، سنستدرجہم ان قریب ہم درجہ بدرجہ نیچے لائیں گے ان کو، من حیث جہاں سے، لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے، وہ املی اور میں مہلت دیتا ہوں، لہم ان کو، انا بے شک، قیدی چال میری، متین مضبوط ہے، ام یا تسألہم تو سوال کرتا ہے ان سے، اجرن کسی اجر کا، فہم تو وہ، من مغرم جرمانے سے، مثقلون وہ بوجھ لادے جانے والے ہیں، ام یا عندہم پاس ان کے، الغیب غیب ہے، فہم تو وہ، یکتبون وہ لکھ رہے ہیں، فاصبر تو صبر کر، لحکم ربک لیے حکم کے رب کے اپنے، ولا اور مت، تکن تو ہو جا، کصاحب الحوت مانند ساتھی کے مچھلی کے، اذ جب، نادا اس نے پکارا، وہ ہوا اور وہ، مکظوم غم سے بھرا جانے والا تھا، لولا اگر نہ، ان کے، تدارکہ پیچھے سے آ لیتی اس کو، نعمت نعمت، من ربہ
رب کی اس کے لنبذ البتہ وہ ڈالا جاتا بالعراء خالی جگہ پر وہوا اور وہ مذموم مذمت زدہ ہوتا فاجتباہ تو چن لیا اس کو ربہ رب نے اس کے فجعلہ تو اس نے بنایا اس کو من الصالحین صالحین میں سے وَإِنْ اور بے شک یکادو قریب ہیں الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا لیزلقونک البتہ وہ پھسلا دیں تجھ کو بِأَبْصَارِهِمْ ساتھ نگاہوں کے اپنی لما جب سمعوا انہوں نے سنا الذکر ذکر کو وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں انہ بے شک وہ لمجنون البتہ مجنون ہے وما ہوا اور نہیں وہ الا مگر ذکر للعالمین ذکر لیے جہان والوں کے تفسیر سورہ قلم آیت نمبر 34 ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم متقین کے لیے یقیناً ان کے رب کے پاس نعمت والے باغات ہیں متقین کی بات کی جا رہی ہے متقین کون تقوی والے خدا ترس لو خدا خوفی رکھنے والے پرہیزگار تقوی رکھنے والے یعنی تقوی کے ساتھ عمل کرنے والے قانون پر بھی عمل کرتے تھے مطلب ہم نے جب پچھلی جو باغ والا واقعہ ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا اس میں تھا نا کہ ایک لیگل ایسپیکٹ تھا اور ایک مورل ایسپیکٹ ہوتا ہے تو دین اسلام کا جو مورل ایسپیکٹ ہے نا وہ زیادہ ہائی لائٹڈ ہے یا زیادہ پرومیننٹ ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر صرف ہم قانون کی ہی بات کریں کہ قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے یا لاء کیا ہے اس بارے میں یا حق کیا بنتا ہے یا میرا رائٹ کیا ہے اگر صرف قانون اور حق کی ہی بات کرتے رہیں تو پھر ایک انسان کے اندر جو ہے وہ بہت روکھا پن اور ایک پھیکا پن آ جاتا ہے نا اسلام کی تو خوبصورتی ہی ساری اخلاق کے اندر ہے نا کہ اسلام نے جو ہے اخلاق کو کہا نا کہ جو حدیث کا مفہوم ہے کہ میزان میں جو عمل تولے جائیں گے تو اس میں جو اخلاق ہوگا عمدہ اخلاق جو ہے وہ ہر چیز سے بازی لے جائے گا تو اسلام جو ہے وہ کیئرنگ اینڈ شیئرنگ والا دین ہے ٹھیک ہے تو اگر میں حق کی بات کروں تو آپ دیکھیں کہ لیگلی جو کچھ میرے پاس ہے وہ صرف میرا ہی ہے مطلب جو بھی اسیٹس ہیں میرے اس پر میں کسی اور کو رائٹ نہیں دے سکتی وہ میرا ہی ہے تو اگر صرف حق کی بات کریں ہم تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم 1 روپیہ بھی کسی کو دینا نہ چاہیں کیونکہ بائی لاء تو میری چیز ہے نا میں کیوں کسی کو دینا چاہوں ٹھیک ہے تو متقین جو ہوتے ہیں جو تقوی والے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں خدا خوفی ہوتی ہے اور ان کا جو اخلاق ہوتا ہے وہ بہترین کی طرف ہوتا ہے بہتر سے بہترین کی طرف سفر کر رہا ہوتا ہے تو فرمایا کہ متقین کے لیے یقیناً ان کے رب کے پاس نعمت والے باغات ہیں بنی نوع انسان کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اے دنیا کے مال و متاع کو حاصل کرنے کی خاطر رب کے احکام کی نافرمانی کرنے والوں تم دنیا کے باغ و بہار کے پیچھے پھرتے ہو حالانکہ جنت کے باغات اس سے کہیں بہتر ہیں ان میں ہر قسم کی نعمتیں ہیں جو خاص ان متقین کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں نیک کام کرتے ہیں برے کام کے قریب بھی نہیں پھٹکتے اور ان کی زندگیوں کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے یہ ہوتے ہیں متقین اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا رکھا ہے جنات النعیم نعمتوں والے باغات رکھے ہیں نا 35, 36 and 37 افنجعل المسلمین کالمجرمین کیا ہم اپنے فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے
اگر بعد سے بعد الموت کے منکرین کی منطق کو درست تسلیم کر لیا جائے، بعد سے بعد الموت یعنی موت کے بعد جو اٹھایا جانا ہے، اس کے جو انکار کرنے والے ہیں وہ کیا لاجک دیتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے بس اس دنیا میں ہی ختم ہو جانا ہے، موت کے بعد کوئی آگے حساب کتاب ہونا نہیں ہے. یہی کیا ہوتا ہے نا ان کا ورژن، کہ بس جو کچھ ہے دنیا میں ہی سب کچھ کھا پی کے ختم ہو جائے گا، مر گئے تو بس ختم سب کچھ. تو اگر ان منکرین آخرت کی منطق کو درست تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوگا نا کہ نیکوکار اور مجرمین جو ہیں ان میں سرے سے کوئی فرق ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں؟ مسلمین کون؟ مسلم لفظ کا جو ایکچوئل میننگ ہے، لٹرل میننگ ہی فرما بردار، فرما برداری ہے نا، فرما برداری کرنے والا از مسلم. ٹھیک ہے. سین لام میم جو روٹ ورڈ ہے دیٹ مینس کمپلیٹ سبمیشن، سپرد کر دینا. تو مسلمین سے کون مراد؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اور پھر ہر مومن اور ہر متقی شخص جو ہے وہ اس میں شامل ہے مسلمین میں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ کیا میں اپنے ساتھیوں کو باغیوں کے برابر کر دوں؟ مسلمین کون؟ اللہ کے ساتھی. اور مجرمین کون؟ جو اللہ سے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں، جو اللہ کے باغی ہیں. کیا ساتھیوں کو باغیوں کے برابر کر دوں؟ تو اگر یہ منکرین آخرت والوں کی بات تسلیم کر لی جائے، ان کا ورژن، ان کی لاجک کو مان لیا جائے کہ نیکوکار اور مجرمین جو ہیں ان میں سرے سے کوئی فرق ہی نہیں ہوتا، طبعی طور پر تو موت بلا شبہ سب کو برابر کر دیتی ہے. ان کا کہنا یہی ہوتا ہے نا کہ جو کہا کہ ڈیتھ دا لیولر، کہ مر کے سب مٹی ہو جانے ہیں. یعنی کوئی بادشاہ ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی شریف ہو، کوئی مجرم ہو، مرنا تو سبھی کو ہے. تو اس اعتبار سے تو یقیناً موت کے سامنے سب انسان برابر ہیں، ہے نا. لیکن یہ سمجھنا کہ موت آنے پر اخلاقی لحاظ سے بھی سب انسان برابر ہو جائیں گے، یہ انتہائی غیر منطقی اور ایک احمقانہ سوچ ہے. ٹھیک ہے. یہ اسلام کے بالکل ہی منافی ہے. اسلام کی تعلیمات بالکل بھی یہ نہیں ہے. اسلام کا تو کہنا یہ ہے نا کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے اور وہاں پر پھر جو ہے عدل اور انصاف قائم ہوگا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہاری مت ماری گئی ہے جو ایسی رائے بناتے ہو؟ کیا اللہ کے ہاں ایسا ہی اندھیر مچا ہوا ہے کہ وہاں مسلمین اور مجرمین برابر ہو جائیں گے؟ کیا دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حکومت اپنے باغیوں اور اپنے وفاداروں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دے؟ نہیں ہوتا. تو پھر اللہ کے پاس کیسے ہوگا؟ تم نے سمجھ لیا یہ. ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو؟ مطلب کیا تمہارے پاس کوئی ریٹن ڈاکیومنٹ ہے جس میں یہ چیز مینشن کی گئی ہو؟ تو کفار کی جو خوش فہمیاں ہیں ان کو سمجھے کہ ایک طرح سے ان کی تردید کی گئی ہے یہاں پہ، کہ مکے کے جو وڈیرے اور مالدار سردار مسلمانوں سے کہتے تھے کہ دنیا میں ہم کو جو نعمتیں مل رہی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہم سے راضی اور خوش ہونے کی دلیل ہے، اور تم جس بدحالی، فقیری اور تنگ دستی میں مبتلا ہو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ہو اور اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے. لہذا اگر کوئی آخرت ہوئی بھی جیسا کہ تم کہتے ہو تو ہم دنیا کی طرح وہاں بھی آسودہ حال ہوں گے اور عذاب تم پر ہوگا نہ کہ ہم پر. یہ ان کا کہنا تھا اور یہ ان کی سوچ تھی. چنانچہ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں؟ یہ بات تو عقل کے بھی خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما بردار اور مجرم کے درمیان کوئی فرق نہ کرے اور یہ نہ دیکھے کہ کن لوگوں نے دنیا میں اس کے احکام کی اطاعت کی اور برے کاموں سے پرہیز کیا اور کون لوگ تھے جو اس سے بے خوف ہو کر ہر طرح کے گناہ، جرائم اور ظلم و ستم کرتے رہے. پھر کفار کو ڈانٹ کے انداز میں کہا گیا کہ تم نے ایمان لانے والوں کی خستہ حالی
اور اپنی خوشحالی تو دیکھ لی مگر اپنے اور ان کے اخلاق اور اعمال کا فرق واضح نہیں دیکھا. جو ایک واضح فرق ہے تمہارے اور ان کے اخلاق میں وہ نہیں دیکھا تم نے. اور بے تکلف یہ حکم لگا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان فرمانبرداروں کے ساتھ مجرموں کا سا معاملہ کیا جائے گا اور تم جیسے مجرموں کو جو ہے وہ جنت عطا کر دی جائے گی. مطلب یہ تمہاری ایک خام خیالی خوش فہمی ایک فولس پیراڈائز میں تم رہ رہے ہو. 38 39 40 41 ان لکم فیہ لما یتخیرون اس آخرت میں تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم پسند کرو گے. مطلب تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ جو دنیا میں تم کو جو کچھ ملا جو تم پسند کرتے ہو تم کو ملا ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ آخرت میں بھی تمہارے پاس وہی سب کچھ ہوگا جو تمہیں پسند ہوگا. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ کیا تم نے ہم سے کوئی قسم لے رکھی ہے جو باقی رہنے والی ہو قیامت کے دن تک کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے. سلہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے پوچھیے کہ ان میں سے کون ہے جو اس کا ضامن ہو. ام لہم شرکاء کیا ان کے کوئی شریک ہیں. فلیأتوا تو لائیں یہ اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں. تو ہیں ہی نہیں شریک تو لائیں گے کہاں سے. یہ تو سارا وہی معاملہ ہے کہ خود چور ہیں اور بن رہے ہیں سہوکار. جو کہتے ہیں نا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. تو آپ سمجھیں کہ یہ آیت نمبر 36 سے لے کے یہ آیت 41 تک ایک سوالوں کی بوچھاڑ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے. جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ریپڈ فائر آف کوسچنس. وہ کوسچنس بھی کیسے ہیں سول سرچنگ کوسچنس تاکہ یہ اپنے اندر جھانکیں اور دیکھیں کہ یہ غلطی پر ہیں. کاش ان کو کہ ریئلائزیشن ہو کہ یہ غلطی پر ہیں. کہ ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما یتخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ام لہم شرکاء تو کیا ہے مسئلہ ان کے ساتھ کہ کیا کیسے تم اپنے مطلب یہ فیصلہ صادر کر دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کے ساتھ کچھ نہیں کرنے والا بس جو ہے اس دنیا میں سب ختم ہو کے مٹی ہو جائیں گے. کہ تمہارے پاس کوئی ریٹن ڈاکیومنٹ ہے تو وہ لا کے دکھاؤ. یا تم نے کیسے کہہ دیا کہ تمہیں جو ہے آخرت میں سب کچھ جو دنیا کی نعمتوں سے اللہ نے تمہیں دنیا میں مالا مال کیا ہے تو کیونکہ تم پر کوئی عذاب نہیں آ رہا تو تم تو سمجھ رہے ہو نا کہ ہم تو صحیح ہیں ہم حق پر ہیں تو آخرت میں تمہیں اس سے زیادہ اللہ نوازے گا. یہ تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ اللہ نے تمہیں کوئی قسم دے رکھی ہے کوئی یا تمہارے کوئی شریک ہیں جو نیگوسیشن کر لیں گے. تو کافروں کے پاس کوئی سند نہیں ہے. مسلمانوں اور مجرموں میں مساوات اور برابری والی بات عقل اور فطرت کے خلاف ہے. چنانچہ اے منکرین تم اپنے حق میں جو حکم لگا رہے ہو اس کی تو سرے سے کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کسی بھی کتاب میں تم یہ لکھا ہوا نہیں دکھا سکتے. تم میں سے کوئی یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے ایسا کوئی عہد لے لیا ہے. اور جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا معبود بنا رکھا ہے ان میں سے بھی کسی سے تم یہ گواہی نہیں دلوا سکتے کہ وہ تمہیں جنت دلوانے کے ذمہ دار ہیں. پھر آخری غلط فہمی تمہیں کہاں سے لاحق ہوگی. آیت 42 یوم یخشف عن ساق یہ ساری جو تمہاری غلط فہمیاں ہیں نا جو خوش فہمیاں ہیں غلط فہمیاں ہیں یہ سب درست ہو جائیں گی. کس دن یوم یخشف عن ساق جس دن پنڈلی کھول جائے گی جس دن پنڈلی کھولی جائے گی. پنڈلی کھولے جانے کا مفہوم یہ ایسی چیز ہے جو ہمارے تصور سے ماورا ہے نا something beyond our imagination. تو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کا پردہ جو ہے وہ ہٹا دے گا لیکن وہ اس کی کیا کیفیت ہوگی واللہ عالم. ٹھیک ہے تو ممکن نہیں اللہ تعالیٰ کی کسی خاص تجلی کا ذکر ہو جس کا کہ ظہور میدان محشر کے کسی مرحلے پر
لوگوں کی چھانٹی کرنے کے لیے ہونا ہو، واللہ اعلم۔ تو اس اعتبار سے یہ آیت جو ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ آیات متشابہات میں سے ہے، یعنی جن کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے، بس ایز اٹ از جیسا کہا گیا ہے ویسے ہی ہمیں اس پر ایمان لانا ہے، دیٹس اٹ، اس پر اور کوئی ہم تھنکنگ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو پنڈلی کھولنا جو ہے یہ عربی محاورے، عربی کے محاورے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور ان کے عربی زبان میں یہ سخت مصیبت کے وقت جو ہے اس محاورے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے وہ جو عرب سسٹم ہے وہ قبائلی سسٹم ہوتا ہے نا وہاں پہ، تو ایک قبیلہ دوسرے پر حملہ آور ہوتا رہتا تھا، تو جب حملہ کرتے تھے ایک قبیلہ دوسرے پر تو وہ حملے کے نتیجے میں جو بھگدڑ مچ جاتی تھی، ایک افراتفری، ایک کیوس والی جو سچویشن ہوتی تھی، تو اس میں جب لوگ بھاگتے تھے تو اپنا جو لور ہوتا تھا، جو تہ بند ہے یا جو بھی کوئی گاؤن ہے جو پہنا ہوا ہوتا تھا، اس کو اونچا کرتے تھے جس سے کہ جو ہے پنڈلی نظر آنے لگتی تھی۔ تو یہ ایک طرح کا محاورہ تھا کہ پنڈلی ظاہر ہونا مینس کے سخت مصیبت کا وقت، ٹھیک ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد جو ہے حقائق سے پردہ اٹھانا بھی لیا ہے، کہ جو حقیقتیں ہیں وہ کھل کے آشکارا ہو جائیں گی اس وقت، یعنی جس روز تمام حقیقتیں بے نقاب ہو جائیں گی اور لوگوں کے اعمال کھل کر سامنے آ جائیں گے، تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، باقی لیکن ایگزیکٹ میننگ وہ اللہ ہی کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور انہیں پکارا جائے گا اللہ کے حضور سجدے کے لیے تو وہ نہیں کر سکیں گے۔ یعنی کیا ہے کہ وہ چاہیں گے کہ جب اللہ کی تجلی ظاہر ہو تو وہ چاہیں گے اللہ کے حضور سجدہ کرنا، یعنی کیا تھا کہ دنیا میں تو کرنے کی فرصت تھی نہیں ان کو، لیکن اب یہاں پر حشر کے میدان میں وہ فرما بردار بننے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سورہ حدید میں بھی اس بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ میدان حشر میں اچھے ابرے لوگوں کو الگ الگ کرنے کے لیے بنی نوع انسان کو مختلف مراحل میں سے گزارا جائے گا۔ تو پنڈلی کا ظہور یا پنڈلی کا ظاہر ہونا وہ بھی ایسا ہی کوئی مرحلہ ہوگا۔ وہ صاحب ایمان لوگ جو اپنی دنیاوی زندگی میں نماز کی پابندی کرتے رہے تھے اس تجلی کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جائیں گے، لیکن وہ لوگ جن کی گردنیں دنیا میں اکڑی رہتی تھیں اور جو نماز کی پابندی کا اہتمام نہیں کرتے تھے، وہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اس وقت سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ گویا اس مرحلے پر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے لوگوں سے الگ کر دیا جائے گا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ سجدہ جو ہے وہ کیا ہے، اٹس اے سمبل آف واٹ، سبمیشن، اگین اطاعت کو ڈینوٹ کرتا ہے نا سجدہ، کہ ایک سمبل آف اطاعت ہے سجدہ۔ تو اس طرح کا مفہوم بھی ہم لے سکتے ہیں کہ ایسی نماز، مطلب نماز کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی یاد کو قائم کرنا ہے نا، تو کیا جیسے ہی نماز کی کیفیت سے ہم باہر آتے ہیں تو جانماز لپیٹا تو وہ کیفیت بھی ختم ہو جانی چاہیے، اور پھر جب دوبارہ ہم جانماز پہ کھڑے ہوں تو پھر وہ دوبارہ ریٹرن ہو، پھر اس طرح سے ان اینڈ آؤٹ ہونا چاہیے؟ نہیں، یہ 5 دفعہ نماز فرض کیوں کی گئی ہے؟ کیونکہ اتنا کوئک ریمائنڈر ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ اللہ کو یاد رکھنا ہے جانماز پر بھی اور جانماز فولڈ کرنے کے بعد بھی، till we again get back to on جانماز، ایسا ہی ہے۔ تو یہاں پر ایسے لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں، یا ایسی نماز جو کہ صرف جانماز تک ہی محدود ہو، تو ایسے لوگ بھی یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں کہ جو صرف نماز کو ایک ریچول کے طور پر ادا کرتے تھے، اس نماز کا ان کی اعمال پر، ان کی زندگیوں پر کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ تو قیامت کی ہولناکی کا بھی ذکر ہے یہاں پر، کہ پہلے کہا تھا نا کہ پرہیزگاروں کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرہیزگاروں کو یہ جنتیں کب ملیں گی؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نعمتیں انہیں اس دن ملیں گی جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، یعنی قیامت کے دن خوفناک زلزلوں، بڑی ہولناکیوں، امتحان، آزمائش اور بڑے بڑے امور کے ظاہر ہونے کا دن ہوگا۔
صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا جس طرح کہ اس کے شان کے لائق ہے، تو ہر مومن مرد اور عورت سجدے میں گر پڑے گا، صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جو دکھلاوے اور شہرت کے لیے سجدے کیا کرتے تھے۔ وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی ریڑھ کی ہڈی کے منکے تختے کی طرح ایک ہڈی بن جائیں گے، جس کی وجہ سے ان کے لیے سجدے میں جھکنا ناممکن ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید کی اس آیت، جو آیت نمبر 42 ہے، اور صحیح احادیث میں اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کا ذکر آیا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو کھولے گا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ پنڈلی کس طرح کی ہوگی، اسے وہ کس طرح کھولے گا، اس کیفیت کو ہم جان سکتے ہیں اور نہ ہی بیان کر سکتے ہیں۔ اس لیے جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی وجود، اس کی حیات، اس کے کان، آنکھیں اور ہاتھ جیسی صفات پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمیں قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں، تو اسی طرح بغیر تشبیہ دیے اور کیفیت بیان کیے پنڈلی پر ایمان رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو سلف صالحین اور محدثین کا یہی مسلک رہا ہے۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں زمین پر گڑھی رہ جائیں گی۔ ترہقہم ذلہ، ان کے چہروں پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اور ان کو دنیا میں پکارا جاتا تھا سجدے کے لیے جبکہ یہ صحیح سالم تھے، سارے اعضاء، سارے سینسز ان کے صحیح کام کر رہے تھے، تب ان کو دنیا میں پکارا جاتا تھا سجدے کے لیے، یعنی عاجزی کے لیے، اطاعت کرنے کے لیے، اللہ کے آگے جھکنے کے لیے۔ تو آپ دیکھیے کہ نماز نہ پڑھنے والوں کا ایک خوفناک انجام ہے جو یہاں بتایا جا رہا ہے، کہ جو ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، جو سستی کاہلی کا مظاہرہ کرتے، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، دل چاہا تو پڑھ لی، دل نہ چاہا تو نہ پڑھی، موڈ کے تحت پڑھی، یا جمعے کے جمعے پڑھی صرف، یا ٹوٹلی سرے سے انکار ہی کر دیا کہ ٹائم ہی نہیں ملتا، بس یہ کہہ دیتے ہیں اتنے بزی رہتے ہیں، ٹائم کہاں ملتا ہے نماز کے لیے، سوچوں گی، ہاں سوچتی ہوں پڑھوں گی۔ تو ان سب لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے یہاں پہ، ان کو دنیا میں پکارا جاتا تھا سجدے کے لیے جبکہ یہ صحیح سالم تھے۔ دنیا میں وہ لوگ اذان کی آواز پر کبھی توجہ ہی نہیں کرتے تھے، اور کوئی مجبوری، کوئی معذوری نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتے تھے۔ آپ دیکھیں نماز تو کسی حالت میں معاف نہیں ہے نا، یعنی کہ اگر بیماری کی حالت میں بھی انسان ہے تو ہر طرح سے سہولت دے دی ہے کہ کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کے، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے، اشارے سے کسی نہ کسی طرح پڑھنی ہے، یعنی کہ صلاۃ الخوف کا بھی طریقہ بتا دیں، جنگ کے میدان میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ تو جب ان سے کہا جاتا تھا تو وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتے تھے۔ قیامت کے دن میدان حشر میں وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن کر نہیں سکیں گے۔ تو قیامت کے دن مجرم سر جھکائے نہایت ذلت اور رسوائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، کیونکہ دنیا میں تکبر اور سرکشی کی وجہ سے ان کی گردنیں اکڑی ہوتی تھیں۔ صحت اور سلامتی کی حالت میں جب انہیں عبادت کے لیے بلایا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیتے تھے، اس لیے ان کی کمر تختہ بن جائے گی، ان کے لیے ممکن ہی نہ ہوگا کہ وہاں عبادت گزار ہونے کا جھوٹا مظاہرہ بھی کر سکیں، اس لیے وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو کیا ہوگا، وہ چت گر پڑیں گے، جھک نہیں سکیں گے اللہ کے آگے۔ 44 45 فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور ان لوگوں کو جو اس کلام کی تکذیب کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دھمکانے کا انداز ہے کہ فَذَرْنِي، آپ مجھے چھوڑ دیجئے، لیو اٹ ٹو می، میں دیکھ لوں گا ان کو۔ وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، جو اس کلام کی تکذیب کرے، هذا الحدیث، حدیث یہاں پہ کس کو کہا جا رہا ہے؟
اللہ کے کلام کو، اللہ کی بات کو. تو اس میں ایک طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کا پہلو ہے، تو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین جو ہیں ان کے لیے بہت بڑی وعید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں، ان کا معاملہ آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے، ان سے میں خود ہی نمٹ لوں گا. اور کیسے نمٹوں گا؟ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں رفتہ رفتہ وہاں سے لے آئیں گے جہاں سے انہیں علم تک نہیں ہوگا. سنستدرجہم، استدراج. تو علماء کے ہاں استدراج کا لفظ بطور اصطلاح استعمال ہوتا ہے. اس سے مراد ایسا عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی ڈھیل سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے باعث کسی قوم یا کسی فرد پر درجہ بدرجہ یعنی گریجولی، بتدریج مسلط ہو. ویسے آپ دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا درجہ یا تدریج اور استدراج، ان تینوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے نا؟ دال را جیم. تو استدراج میں دو بیسک مفہوم پائے جاتے ہیں. ایک تو درجہ بدرجہ گریجولی، اور آہستگی سے ویری سوئفٹلی ویری سلولی، مطلب ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا ان کے ساتھ کیا ہو جائے گا ایسے. تو اللہ تعالیٰ طریقہ کار کیا ہے؟ استدراج کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسی دراز کر دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے ان کو. ڈھیل رسی دراز کرتا ہے تو وہ اور زیادہ اچھل کود مچاتے ہیں، اور زیادہ فن اینڈ فرولک میں جو ہے اپنے آپ کو غرق کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے دے کر ان کو غفلت کے پردوں میں دھکیل رہا ہے، اور ان کو اس کا علم بھی نہیں ہو رہا، وہ اس کو ریئلائز بھی نہیں کر رہے. تو وہ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں کہ قرآن کو اگنور کر کے، سنتوں کو بائی پاس کر کے ان کی زندگی میں کوئی اپس اینڈ ڈاؤن تو آ ہی نہیں رہے، بلکہ نعمتوں کی تو بارشوں پہ بارشیں ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو ان کو تو لگ رہا ہے کہ ہم صحیح جا رہے ہیں بالکل، جو ہم جیسی زندگی گزار رہے ہیں اس سے آئیڈل زندگی تو ہو ہی نہیں سکتی تھی، کہ نہ سنتوں کی بندش ہے، نہ قرآن کی پر عمل کرنے کا کوئی اڑنگا لگا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں. ڈو ایز یو پلیز، اٹس مائی لائف، یو اونلی لیو ونس، اس اصول کے تحت زندگی گزار دو. اگر کوئی شخص اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے غلط راستے پر جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کچھ دیر کے لیے ڈھیل دیتا ہے، بلکہ بعض اوقات اس راستے پر اسے طرح طرح کی کامیابیوں سے بھی نوازتا ہے، تاکہ اس کے اندر کی خباثت جو ہے نا وہ پوری طرح سے ظاہر ہو جائے. جب وہ شخص اپنی روش کو کامیاب دیکھتا ہے تو سرکشی میں مزید دیدہ دلیری دکھاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی مہلت کا وقت پورا ہو جاتا ہے اور پھر اس کی رسی جو ہے اللہ تعالیٰ اچانک کھینچ لیتا ہے، اچانک اسے عذاب کے شکنجے میں کس لیا جاتا ہے. تو استدراج کی مثال جو ہے نا کانٹے کے ذریعے مچھلی کے شکار کی سی ہے. شکاری جب دیکھتا ہے کہ مچھلی نے کانٹا نگل لیا ہے تو وہ ڈور کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے، اور پھر جب چاہتا ہے ڈور کھینچ کر اسے قابو کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے. قیدی، قید کاف یا دال کہتے ہیں خفیہ تدبیر کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا ہے؟ استدراج، رسی دراز کرنا، نعمتوں کی بارش ہو جانا. تو مومن جو ہے وہ نعمت ملنے پر ایک احساس ذمہ داری کے ساتھ اس نعمت کو لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس نعمت کا حق ادا کرنے والا بنا. اس کے ذہن، اس کے بیک آف دا مائنڈ ہوتا ہے کہ مجھے اس نعمت کے لیے اکاؤنٹیبل ہونا ہے، مجھے اس نعمت کا جواب دینا ہوگا.
وہ نعمت اپنا حق سمجھ کے وصول نہیں کرتا، وہ نعمت ایک ذمہ داری کے تحت ایکسیپٹ کرتا ہے. پھر اللہ سے دعا گو رہتا ہے کہ اللہ تو مجھے اس آزمائش میں پورا اتار. جہاں نعمتوں کا چھننا ایک آزمائش ہے، نعمتوں کا ملنا بھی آزمائش ہے. ہم نعمتوں کا چھننے کو تو آزمائش کہتے ہیں، لیکن نعمتوں کو ملنے کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ دس از مائی کریڈیبلٹی. آفٹر آل میں نے یہ کیا تو مجھے ملا نا. دس از ناٹ دا فیکٹ. بات کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے اور کفار کو وعید سنائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کا انکار کرنے والوں کو آپ چھوڑ دیجئے، ان کی فکر نہ کیجئے، میں ان سے خود ہی نمٹ لوں گا. انہیں اس طرح بتدریج آہستہ آہستہ دوزخ کی طرف لے جاؤں گا کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ان کی نافرمانیوں کے باوجود انہیں خوب مال و دولت سے نوازوں گا، جس کی وجہ سے یہ برائیوں میں مزید مست ہوتے چلے جائیں گے. وہ میری ڈیل کو میرا فضل سمجھیں گے، حالانکہ یہ ان کی ذلت اور بربادی کے لیے ہے. جیسے ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا نا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک ہم جو بھی ان کے مال اور بیٹوں میں اضافہ کیے جا رہے ہیں تو کیا ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، بلکہ وہ اصل حقیقت کا شعور نہیں رکھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کے باوجود کسی بندے کو اس کی خواہشات کے مطابق دنیا دے رہا ہے تو یہ استدراج ہے، یعنی ڈیل دینا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ انعام کی آیت نمبر 44. پھر جب وہ اس کو بھول گئے جو انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں کے ساتھ خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھیں تو ہم نے انہیں ایک دم پکڑ لیا تو اچانک وہ نا امید ہو گئے. مسند احمد کی حدیث ہے. تو مجرموں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی یہ وہ خفیہ تدبیر ہے جسے لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے. پھر بھلا اس کا توڑ کیسے کر سکتے ہیں؟ جب اللہ کی چال ہی کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی تو اس کا پھر توڑ کون نکال سکتا ہے؟ ایک اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا ہے، لیکن جب اس کی گرفت فرماتا ہے تو پھر اسے نہیں چھوڑتا. راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جو سورہ ہود کی آیت 102 ہے، اور تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو اس حال میں پکڑتا ہے کہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں، یقیناً اس کی پکڑ بڑی دردناک، بہت سخت ہے. آیت 46-47 ام تسألہم اجرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں جس کے تاوان کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں؟ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ان سے کوئی چارجز طلب کر رہے ہیں؟ آپ کو ان سے دولت کے خواہش مند ہیں یا کوئی عزت یا شہرت کا مطالبہ کیا ہے آپ نے ان سے کہ وہ اس بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں؟ مطلب ان لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سالہ سال سے دن رات محنت کر رہے ہیں. اپنی اس محنت کے عوض جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کسی معاوضے یا اجرت کے طلبگار بھی نہیں ہیں تو یہ لوگ آخر کس لیے پریشان ہیں؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں؟ تو منکرین رسالت جو ہیں ان سے دو سوال کیے گئے کہ افسوس اور تعجب ہے ان پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے تباہی کی طرف چلے جا رہے ہیں لیکن آپ کی بات نہیں مان رہے، آخر نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف شفاف دعوت تسلیم کرنے میں آخر انہیں کون سی چیز مانے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ مانگ رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ اتنا بگڑ رہے ہیں، جبکہ وہ خود اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بے غرض شخصیت ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ اس میں انہی کی بھلائی ہے. اگر وہ دعوت حق کو تسلیم کرنا نہیں چاہتے
تو اس دعوت و تبلیغ پر آخر اتنے سیخ پا کیوں ہو رہے ہیں اور دوسروں کے راستے میں روڑے کیوں اٹکاتے ہیں؟ دوسرا سوال کیا ہے؟ کیا ان لوگوں نے پردہ غیب کے پیچھے سے جھانک کر دیکھ لیا ہے کہ یہ رسول اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نہیں ہے اور جو حقائق ان سے بیان کر رہا ہے وہ بھی غلط ہیں، اس لیے وہ اس کو جھٹلانے میں اتنی شدت برت رہے ہیں؟ یا ان کے پاس غیب کی خبریں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے جس سے وہ قرآن کی طرح لکھ لیتے ہیں، اس لیے پیغمبر کی اطاعت کرنے اور اس پر ایمان لانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے؟ تو حقیقت میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر حق کو نہ ماننے کا سبب تکبر، عناد، سرکشی، ضد بازی اور ہٹ دھرمی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ 48. تو ان کی ساری چالوں کا پردہ چاک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرما رہا ہے؟ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ. اور دیکھیے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا. فَاصْبِرْ، آپ صبر کیجئے، اللہ سے ان کے لیے عذاب نہ مانگے، اپنے لہجے میں تلخی نہ لائیں. صبر کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ جلد بازی، بے صبری، ہے نا؟ جلد بازی اور بے صبری جو ہے اکثر انسان کو بہت ہی انفیوریبل سچویشن میں لے جاتی ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا کہ فَاصْبِرْ، آپ صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیجیے. لِحُکْمِ رَبِّکَ، اور انتظار کیجیے اپنے رب کے حکم کا. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور دیکھیے آپ اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے گا. مچھلی والے سے یہاں کون مراد ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب کا فیصلہ ہو گیا تو حضرت یونس اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے. اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ انبیاء میں موجود ہے، اور وہاں پہ اس طرح سے ہے کہ اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ چل دیا غصے میں بھرا ہوا. تو یونس علیہ السلام کا یہ غصہ کس وجہ سے تھا؟ حمیت حق میں تھا، یعنی حق کی خاطر انہوں نے غصہ کیا تھا. حق کی محبت میں وہ اوور ہیمڈ ہو گئے تھے، اس وجہ سے جو ہے وہ نکل پڑے وہاں سے. اور قوم کی طرف سے مسلسل ہٹ دھرمی اور کفر کی وجہ سے جو ہے وہ غصے میں بھر چکے تھے. لیکن اس میں خطا کا پہلو یہ تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ہجرت کرنے سے متعلق اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہ کیا تھا. یہ تھی ان کی خطا. باقی تو سب چیزیں تھی کہ قوم کو ہر طرح سے سمجھایا، وہ کسی طرح سمجھ کے نہ دے رہے تھے، عذاب کا بھی بتا دیا، پھر بھی جو ہے وہ راہ راست پر نہیں آ رہے تھے. تو اذ نادى وهو مخزوم، جب اس نے پکارا اپنے رب کو اور وہ اپنے غم کو اندر ہی اندر پی رہا تھا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں انتہائی رنجیدہ حالت میں اللہ سے فریاد کر رہے تھے. اور کن الفاظ میں انہوں نے فریاد کی تھی جو قرآن میں موجود ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں. مخزوم کا روٹ ورڈ ہے کاف و میم، قذیم یا مخزوم. قزم کہتے ہیں سانس کی نالی کو، ونڈ پائپ ہے نا، اس کو کہتے ہیں قزم. مخزوم اس شخص کو کہتے ہیں جو غم اور غصے سے سانس کی نالی تک بھرا ہوا ہو مگر اس کا اظہار نہ کرے اور اسے دبا جائے. جس کو کہتے ہیں نا کہ انڈر پریشر ہونا یا انڈر سٹریس ہونا، بہت ہی اسٹریسفل کنڈیشن ہے جس کو یہ ڈینوٹ کرتا ہے مخزوم. He was under extreme stress.
تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی کہ آپ اپنا مشن جاری رکھیں، دین کی دعوت و تبلیغ میں جو تکلیفیں مصیبتیں آئیں انہیں صبر کے ساتھ برداشت کریں اور اس وقت کا انتظار کریں جب اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کے مخالفین کو شکست اور ذلت سے دوچار فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے نصیحت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ مچھلی والے نبی یونس علیہ السلام کی طرح بے صبری سے کام نہ لیں۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے ایمان نہ لانے کو دیکھتے ہوئے جلد بازی سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر وہ کشتی پر سوار ہوئے، قرآن اندازی کی وجہ سے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اس وقت وہ کئی طرح کے غموں سے بھرے ہوئے تھے، اور وہ غم کون سے تھے؟ مثلا قوم کے ایمان نہ لانے کا غم تھا ان کو، اپنے بتائے ہوئے وعدے کے مطابق عذاب نہ آنے کا غم، حکم الہی کے بغیر قوم کو چھوڑ کر چلے آنے کا غم، اور مچھلی کے پیٹ میں چلے جانے کا غم۔ تو ان تمام پریشانیوں اور غموں سے نجات کی واحد صورت انہیں یہ نظر آئی کہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگیں اور اس کی تسبیح بیان کریں۔ چنانچہ مچھلی کے پیٹ ہی میں انہوں نے پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ چنانچہ ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اور مچھلی کے پیٹ سے ان کو نجات ملی۔ 4950 اگر اس کی دستگیری نہ کرتا اس کے رب کا ایک انعام اور احسان تو وہ ملامت زدہ ہو کر پھینک دیا جاتا کسی چٹیل زمین پر۔ حضرت یونس علیہ السلام قدیم عراق کے شہر نینوا میں مبعوث ہوئے تھے، وہاں بھیجے گئے تھے، اور یہ شہر جو ہے وہ بلبک شہر جو ہے اس کے شمال میں واقع تھا۔ دریائے فرات اور دریائے دجلہ اس علاقے سے گزرتے ہوئے خلیج فارس میں آ کر گرتے ہیں۔ آج کل تو یہ دونوں دریا جو ہیں وہ سکڑ کو سمجھے کہ چھوٹی چھوٹی ندیوں میں تبدیل ہو گئے، دجلہ اور فرات، لیکن پرانے زمانے میں ظاہر یہ بہت بڑے دریا ہوتے ہوں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا شہر سے نکل کر ان میں سے کسی دریا کو پار کرنے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی میں آپ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا جس کا ذکر ہمیں سورہ صافات میں ملتا ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کو کسی ویل مچھلی نے نگل لیا۔ وہ مچھلی خلیج فارس سے ہوتی ہوئی مکران کے ساحل پر پہنچی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس ساحل کے کسی مقام پر اس نے آپ کو اگل دیا۔ اس وقت آپ کی حالت بہت خراب تھی، تو اس موقع پر حضرت یونس علیہ السلام کو سایہ اور غذا وغیرہ فراہم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یقطین کا وہ پودا اگایا جس کا کہ ذکر سورہ صافات میں آتا ہے۔ یقطین کیا تھا؟ ایک کدو کی بیل تھی۔ اس آیت میں اسی پودے کی طرف اشارہ ہے جو اس وقت آپ کے لیے واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ثابت ہوا۔ پھر کیا فرمایا آیت 50 میں فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو اس کے رب نے اس کو چن لیا اور اسے پھر صالحین میں سے کر دیا۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ذکر کے حوالے سے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہمیں اپنے ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے یونس بن متیٰ پر بھی فضیلت نہ دو۔ تو اس میں ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے جو اپنا جوش خطابت اور کیا بات ہے، زور قلم، وہ باہر کلاس لے رہی ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے جو اپنا جوش خطابت اور زور قلم دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت کرنے میں صرف کرتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ پوری نوع انسانی سے افضل اور سید الانبیاء اور سید المرسلین ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے، دس از این اسٹیبلشڈ فیکٹ۔ آج پوری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی قائل ہے، اور اس حقیقت کا اس سے بڑا ثبوت جو ہے جو ہم وقتاً فوقتاً بات کرتے رہے ہیں، اور کیا ہوگا کہ ایک عیسائی دانشور جو مائیکل ہارٹ، اس نے اپنی کتاب جو 100 گریٹ مین جو بنائی ہے لکھی ہے، اس میں وہ یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ مائی چوائس آف محمد ٹو لیڈ دا
list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. उसने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की बाअसर तरीन शख्सियात में सरफ़हरिस्त रखने के मेरे इस फैसले पर कुछ क़ारीन को हैरत होगी और बाज़ उस पर सवाल भी उठाएंगे, लेकिन पूरी इंसानी तारीख में सिर्फ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वाहिद शख्स हैं जो मजहबी और सेक्युलर दोनों महाजों पर पूरी तरह कामयाब रहे हैं। तो एक नॉन मुस्लिम का एट्रीब्यूट है, तो मतलब इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो शख्सियत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा रुतबा हर लिहाज से जो है आप अफजल तरीन इंसान हैं, ठीक है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल है कि मुझे यूनुस बिन मत्ता पर भी फजीलत ना दो। और फिर आप देखें कि यहाँ पर आयत नंबर 50 में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया हज़रत यूनुस अलैहि सलाम के बारे में, फज्तबाहु रब्बुहु फजअलहु मिनस सालिहीन। तो उसके रब ने उसको चुन लिया। क्यों चुन लिया? दोबारा रिसालत के मनसब से नवाजा, ठीक है, और उसे फिर सालिहीन में से कर दिया। तो इसके बारे में जो ये आयत मौजूद है, तो स्कॉलर्स का कहना ये है कि किसी के दिल में, अब चूंकि अल्लाह ताला ने ये बयान फरमा दिया, तो किसी के दिल में अब ये वसवसा नहीं आना चाहिए कि यूनुस अलैहिस्सलाम जो है वो खताकार थे, मतलब उनकी जो खता उनसे हुई थी अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया और दोबारा उनको जो उनका मर्तबा था उस पर रिस्टोर कर दिया, है ना। फज्तबाहु रब्बुहु फजअलहु मिनस सालिहीन। फिर यहाँ से हमारे लिए क्या सबक है? सालिहीन। तो पता ये चला कि सालिह बंदों में शामिल होने के लिए ये नहीं, रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि इंसान से कभी कोई गुनाही सरजद ना हो, नहीं, दिस इज नॉट इट। आप देखें, सालिहीन में शामिल होने के लिए गुनाह तो आपसे सरजद हो सकता है, लेकिन गुनाह सरजद हो जाए उसके बाद इंसान सच्चे पक्के दिल से तौबा कर ले, इस्तग़फ़ार कर ले, तो फिर अल्लाह ताला सालिहीन में शामिल कर देता है। दिस इज द लेसन फॉर यू एंड मी। अल्लाह ताला अगर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तौबा और इस्तग़फ़ार की तौफीक ना देता और उनकी दुआ कबूल ना फरमाता, तो साहिल समंदर की बजाय जहाँ उनके साए और खुराक के लिए बेलदार दरख्त उगा दिया गया, उन्हें किसी बंजर और बेआबो गया ज़मीन में फेंक देता, फिर भला अल्लाह ताला से कोई पूछ सकता था? नहीं। लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी और शफ़क़त की बदौलत वो तंदुरुस्त और तवाना हो गए। उसने उन्हें दोबारा रिसालत से नवाज दिया, फिर उन्हें उनकी कौम की तरफ भेजा गया और उनका रुतबा बढ़ाकर आला दर्जे के स्वालिह लोगों में दाखिल कर दिया गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि किसी शख्स के लायक नहीं कि वो कहे कि मैं यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनुस बिन मत्ता से बेहतर हूँ, और आपने उन्हें यानी यूनुस अलैहि सलाम को उनके बाप की तरफ मंसूब किया। तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हज़रत यूनुस अलैहि सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर और अफजल हैं, मतलब दी अदर वे राउंड भी हम नहीं ले सकते, ठीक है। बल्कि इसमें उम्मत को अंबिया अलैहिमुस्सलाम के मुतालिक अदब और एहतराम सिखाया गया है। मतलब ये कि इन तमाम बातों और इम्तियाज़ात का जिनकी बिना पर अंबिया को एक दूसरे पर फजीलत हासिल है, तुम्हें पूरा इल्म नहीं है, लिहाजा तुम मेरी शान और फजीलत इस तरह बयान ना करो कि दूसरे नबी की शान में तौहीन का पहलू निकल है, ठीक है। मतलब बहुत ही सेंसिटिव इशू है ये, वरना तमाम अंबिया पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत मुसल्लमा और अहले सुन्नत का मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है कि आप जो हैं वो सैयदुल अंबिया और सैयदुल मुरसलीन हैं, ठीक है, जो किताब और सुन्नत के दलाइल से भी साबित है अल्हम्दुलिल्लाह। 51-52 वही यकादुल लदीना कफरू, और ये काफिर तो तुले हुए हैं इस पर कि अपनी निगाहों के जोर से आपको फिसला देंगे जब वो कुरान सुनते हैं। मुशरिकीन मक्का ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुव्वत इरादी को तोड़ने के लिए हर मुमकिन तरीका आजमाया और इस मकसद के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ
ہر حربہ استعمال کیا. بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک مرحلے پر انہوں نے اس مقصد کے لیے ایسے عاملوں کی خدمات بھی حاصل کی جو اپنی نگاہوں کی خصوصی طاقت کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانے کی اہلیت رکھتے تھے. وہ جو جیسے ہپنوٹائز کرتے ہیں یا وہ نظر بندی کر کے کوئی ہوتا ہے نا، تو شاید طبعی طور پر ایسا ممکن ہو سکتا ہے کوئی شخص خصوصی مشقوں جو کہتے ہیں نا کہ کچھ ایکسرسائزز کے ذریعے اپنی آنکھوں میں اپنی قوت ارادی کو اس انداز میں مجتمع کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوگا، اس کے بعد جب وہ کسی دوسرے شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھے تو اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکے. تو اس آیت میں جو ہے آیت نمبر 51 میں مشرکین مکہ کے ایسے ہی اوچھے ہتھ کنڈوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے. سورت کے آغاز میں بھی ہم کو جو یہی ایلیگیشن ملا تھا، جو انہوں نے کہا تھا کہ آپ تو مجنون ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ نبی آپ بالکل بھی اللہ کی نعمت کی وجہ سے جو ہے آپ پر کوئی ایسا مجنون کا وہ نہیں ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو سورت کے آغاز اور اب پھر اختتام میں آپ دیکھیں کہ اس کا ایک کنیکشن ہے. اب بھی وہی بات لائی جا رہی ہے، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے. یعنی جس مضمون سے سورت کا آغاز ہوا تھا اسی پر اس کا اختتام ہو رہا ہے. کفار جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے. ان کے اس الزام کی تردید سورت کے ابتدا میں بھی کی گئی تھی اور آخر میں بھی کی جا رہی ہے. پھر یہاں پر ایک پوائنٹ یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس سورت کے آغاز میں حرف نون کیوں آیا تھا. ہم نے کہا تھا نا نون والقلم جو شروع ہو رہا ہے، دراصل نون کے معنی مچھلی کے ہیں، جیسے کہ سورہ انبیاء میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ذوالنون یعنی مچھلی والے کے لقب سے کیا گیا ہے. چنانچہ جو حرف نون ہے حروف مقطعات، اس کا معنوی ربط سورت کی ان اختتامی آیات کے ساتھ ہے کہ اس میں جو ہے صاحب الحوت یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. اچھا، اب یہ جو کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں مگر تقریباً ہر نبی کو جو ہے یہ الزام دیا گیا کہ تم تو نعوذ باللہ پاگل ہو، دیوانے ہو، مجنون ہو. تو نبی اور مجنون میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نبی کی دعوت آپ دیکھیں ویسے تو معاشرے کی عقل اور دستور کے خلاف ہوتی ہے نا. نبی جو بھی دعوت دیتا ہے وہ اگینسٹ جو معاشرے کے جو نارمز ہوتے ہیں اس کے خلاف ہوتی ہے، تبھی تو اتنی جو ہے چیخ و پکار بلند ہو جاتی ہے نا. لوگ کیوں اتنا اگینسٹ ہو جاتے ہیں؟ بیکاز جو لائف سٹائل وہ گزار رہے ہوتے ہیں نبی جو ہے اس کے اگینسٹ بتاتے ہیں، اللہ کا حکم لے کر آتے ہیں نا. جب معاشرہ بگڑ جاتے تبھی انبیاء اور رسولوں کو بھیجا گیا. تو اس وقت کی جو نارم ہوتا ہے، اس وقت کی جو پریکٹسز ہوتی ہیں، نبی اس کے خلاف بات کرتے ہیں نا. تو جو معاشرے کی جو ایک جنرل عقل پرویل کر رہی ہوتی ہے، جو جنرل نارم پرویل کر رہا ہوتا ہے، اس کے خلاف ہوتی ہے ان کی بات. لیکن نبی جو ہے وہ ہمیشہ اپنی بات پر قائم رہتا ہے، اس پر عمل کر کے دکھاتا ہے، اپنے پاکیزہ سیرت اور کردار سے اس بات پر جو بھی وہ تعلیمات لے کر آیا ہوتا ہے اس پر مہر تصدیق ثبت کرتا ہے، اس کو اوتھینٹسائز کرتا ہے اپنے عمل کے ذریعے، اپنی سیرت اور اپنے کردار کے ذریعے. جبکہ یہ تینوں باتیں کوئی پاگل میں تو نہیں ہوتی نا، اس کی تو بات کا کوئی وہی نہیں ہوتا. پل میں تولا پل میں ماشا، کبھی کچھ کہتا ہے نا. تو نبی اور مجنون میں تو زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. لیکن یہ کم عقل لوگ جو بات ماننا ہی نہیں چاہتے، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ باتیں تو بالکل عقل کے خلاف ہیں. عقل کے خلاف کیوں تھی؟ کیونکہ ان کو اس پر عمل نہیں کرنا ہوتا نا، اس لیے وہ اس کو ڈسریگارڈ کر دیتے ہیں اور نبی کو جو ہے وہ مجنون سے کمپیئر کر دیتے ہیں. یہاں پہ جو یہ فرمایا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ، آیت 51 میں لَيُزْلِقُونَكَ،
اس کا روٹ ورڈ ہے زا لام قوف. زا لام قوف کا مطلب ہوتا ہے پاؤں کا پھسلنا. تو یہ جو نظروں کی بات کی گئی ہے کہ وہ ایسی نظروں سے آپ کو گھورتے ہیں کہ جیسے آپ کو کچا چبا جائیں گے, اور نظروں کے ذریعے جو ہے وہ آپ پر کوئی ایسی نظر بندی کر دیں کہ آپ جو ہے وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچا سکیں. وہ اس طرح کی پریکٹسز کر رہے ہیں. تو نظر میں تو تاثیر ہوتی ہے, یہ تو صحیح حدیث سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے. نظر جو ہے چاہے وہ حاسد کی نظر ہو, کسی دشمن کی نظر ہو, غصے کی نظر ہو یا پیار کی نظر ہو, ہر نظر میں الگ الگ تاثیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو یہ کہا کہ نظر کا لگ جانا, العین حق, نظر لگنا برحق ہے. ٹھیک ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور یہ جو آیت نمبر 51 ہے نا, یہ نظر کے توڑ کے لیے بھی یہ آیت پڑھی جا سکتی ہے. تو نظر کا لگ جانا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا دوسروں پر اثر انداز ہونا یہ برحق ہے, جیسا کہ اس آیت میں اور اس کے علاوہ متعدد احادیث سے بھی ثابت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ نظر برحق ہے, اور اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جا سکتی تھی تو وہ نظر تھی. یعنی اگر تقدیر سے کوئی چیز بازی لے جاتی تو وہ نظر ہوتی, لیکن تقدیر سے تو کوئی آگے نہیں نکل سکتی نا چیز. تو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ نظر برحق ہے, اور اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جا سکتی تھی تو وہ نظر تھی. اور جب تم میں سے کسی ایک سے غسل کرنے کا مطالبہ کیا جائے تو غسل کر لیا کرو, تاکہ غسل کے پانی سے وہ شخص غسل کر سکے جسے تمہاری نظر لگ گئی ہے. مطلب یہ نظر اتارنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جس کی نظر لگی ہے تو اس کے غسل کا پانی جو ہے اس پر ڈالا جائے جس کو نظر لگی ہے, تو اس سے بھی نظر جو ہے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن نہیں دی جا سکتی, بٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحیح حدیث میں موجود ہے, تو we will accept it like it is. جیسا کہا گیا اسی پر ہم اس پر عمل کریں گے, اس پر یقین رکھیں گے. تو نظر جو ہے وہ انسانوں کو بھی لگ جاتی ہے, بے جان اشیاء کو بھی لگ سکتی ہے, بے جان اشیاء جو ہے نان لیونگ تھنگز ان کو بھی نظر لگ جاتی ہے, اور جانوروں کو بھی لگ سکتی ہے. ٹھیک ہے. پھر نظر لگنے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری ہونا ضروری ہو. یعنی اگر کوئی ہم سے کہے کہ بھئی آپ لگتا ہے کہ آپ کو نظر لگ جائے, آپ کہ میں کون سا حور پری ہوں کہ مجھے نظر لگ جائے گی, تو نظر لگنے کے لیے کوئی ایکسٹرا آرڈینری ہونا وہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, کسی کو بھی نظر لگ سکتی ہے. تو احادیث میں نظر سے بچنے کے لیے دعائیں بھی بیان کی گئی ہیں. آیت الکرسی ہے, تینوں کل ہیں ہمارے پاس, پھر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں, اور مختلف مسنون دعائیں ہیں جو ہمیں سکھائی گئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو ان کو جو ہے جو رقیہ شریعہ ہے اس کو آپ پڑھ کے اپنے اوپر اور اپنے سے متعلق لوگوں پر دم کر سکتے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتے تھے, اعیذکما بکلمات اللہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں تم دونوں کو ہر قسم کے شیطان, زہریلے جانور اور ہر ایک لگ جانے والی نظر سے اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں. پھر نظر بد سے متاثر شخص کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. بسم اللہ ارقیک, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ تجھ پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو تجھے تکلیف دے, ہر نفس کے شر سے یا حسد کرنے والے کی نظر بد سے اللہ تجھے شفا دے. اللہ کے نام کے ساتھ میں تجھ پر دم کرتا ہوں. پھر بسم اللہ یبریکا, اللہ کے نام کے ساتھ وہ اللہ تجھے اچھا کرے گا اور ہر بیماری سے شفا دے گا, ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے, اور ہر نظر لگانے والے کے شر سے. مزید یہ کہ ہمیں یہ بھی تاکید کی گئی کہ جب کسی کو کوئی چیز اچھی لگے تو اس کے لیے پھر برکت کی دعا کر دے.
تاکہ پھر وہ نظر کا جو اثر ہے وہ زائل ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو ماشاء اللہ کہہ دیں یا بارک اللہ کہہ دیں، ہے نا، کہ اللہ برکت دے جو اللہ چاہے، تو اس سے بھی نظر کا اثر جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو قرآن سے کفار کی جو چڑ تھی اس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے کہ کافر جب قرآن سنتے تو غیظ و غضب میں بھر جاتے اور اس قدر تیز نظروں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھورتے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جگہ سے ہٹا دیں گے. زبان سے بھی آوازیں کستے کہ یہ شخص تو پاگل ہو گیا ہے نعوذ باللہ، اور اس کی کوئی بات اس قابل نہیں کہ اسے سنا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو تسلی دی اور ہدایت فرمائی کہ آپ اپنی دعوت پر جمے رہیں اور تنگ دل ہو کر کسی معاملے میں جلد بازی یا مصالحت یا کمپرومائز نہ کیجیے. یہ قرآن جو آپ انہیں سناتے ہیں اس میں جنون اور پاگل پن کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو ساری کائنات کے لیے سراسر ہدایت کا پیغام ہے. اسی سے لوگوں کے عقائد، عبادات اور معاملات کی اصلاح ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ اور مجنون کہنے والے خود ہی بیوقوف، دیوانے اور پاگل ہیں. آیت نمبر 52 وما ہوا الا ذکر للعالمین، اور نہیں ہے وہ مگر ایک یاد دہانی تمام جہان والوں کے لیے. یہاں پر ہوا کی جو ضمیر ہے، وما ہوا جو کہا، ہوا کی ضمیر قرآن کے لیے بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی. وما ہوا الا ذکر للعالمین، تو قرآن مجید کے ذکر، یاد دہانی اور نصیحت ہونے کا تذکرہ تو قرآن میں بہت تکرار کے ساتھ آیا ہے، جبکہ اپنی ذات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت تک کے لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں مجسم قرآن ہے. جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تو تھا. تو بعض اسکالرز نے جو ہے ذکر جو یہاں پہ وما ہوا الا ذکر للعالمین، تو ذکر کا ترجمہ جو ہے وہ عزت و شرف کے معنوں میں بھی کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سارے جہان والوں کے لیے وجہ عزت و شرف ہیں. ٹھیک ہے، واللہ عالم، وما علینا الا البلاغ. رضوانہ پلیز ایک منٹ میں ذرا بات کرنا چاہوں. جی جی بولو. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ نیکسٹ سیرت کے کلاس میں نا تو واقعہ معراج کی میں نے ریکارڈنگ ڈالی تھی گروپ میں، تو وہ آپ لوگ پلیز سن کے آئیے گا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ 5-7 منٹ کا جو ہے نا شارٹ کوشچن اینڈ آنسر میں آپ سے اوریلی پوچھ سکتی ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ کائنڈلی، اور یا پھر اس طرح آپ کی جو ہے سیرت کے ٹیسٹ کی تیاری کا بھی ایک امپورٹنٹ ٹاپک کور ہو جائے. آئی ہوپ اٹ از کلیئر ٹو ایوری ون. انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اوکے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفة بمعانی والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ اس کتاب یعنی قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ رہوں اس کے مطابق عمل کروں. بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آمین ثم آمین رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.